بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور میرے ساتھی جناب سلیم بخاری، ہم دونوں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج پھر جلسوں کا دن ہے اور اس وقت بھی کراچی میں ایک بڑا جلسہ جاری ہے ایم کیو ایم کا۔ اس سے پہلے جناب شہباز شریف صاحب آج دن میں چکر لگا کے آئے ہیں، رحیم یار خان کا، حاصل پور کا، باولپور کا۔ بہرحال ہم نے آج اس ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ اس میں چوئی نثار کی بہت اہم پریس کانفرنس ہے جو کہ انہوں نے آج کی ہے، اور یہ تک کہا کہ آپ نے تو مشرف کے ساتھیوں کو ٹکٹ دے دی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے گلہ کیا اپنی قیادت سے، اور جتنی ایک جج اور جنرل کی اتنی عزت ہوتی ہے اتنی سیاستدان کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ عزت کی جاتی ہے جنرل اور جج کو، تو لوگ ملتے ہی نہیں۔ سیاستدان تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں سے عزت پاتا ہے، حقدار ہے، مگر وہ سیاستدان ہے۔ ایک اور ہے کہ آج ایم کیو ایم جو مشکلات میں گھری ہے، وہ اس وقت اپنا جلسہ کر رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ اس کی طاقت کا کیا صورتحال ہے۔ بہر وہ تو بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جائیں گے۔ شہباز شریف نے آج جو اپنا جلسہ تھا اس میں عمران خان کو خصوصی ہدف بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ یو ٹرن اور جھوٹ، مطلب اس کے علاوہ، یہ الزامات کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی دہشت گردوں کی فوج جو ان کی دہشت گرد ہے، ان کی کارروائیاں جاری ہیں اور مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اور خاران میں پنجاب سے جانے والے 6 مزدور جو بیچارے اپنا رزق کمانے گئے تھے، ایک ٹاور کی تنصیب کے دوران قتل کر دیے گئے۔ بھائی یہ تو ناظرین ہے سارا سلسلہ آج کا جو پروگرام میں آپ سے 1 گھنٹے میں بات چیت ہوگی۔ لیکن بخاری صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، جلسہ چل رہا ہے ایم کیو ایم کا، اور آج حیران کن طور پہ خالد مقبول، عامر خان، فاروق ستار کٹھے ہو چکے ہیں۔ کیا دیکھیے، متحدہ پاکستان ہے، اس کے بارے میں مجھے پہلے بھی کبھی ابہام نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے کہ سارے ایک ہی ہیں، کہیں ایک ہی سے ان کی ہدایات آتی ہیں۔ یہ میں اس کے اوپر اس وقت تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس وقت وہ پاور شو اپنا جو ہے وہ کراچی کے بیچ دکھا رہے ہیں۔ اور ہوا یوں کہ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ آپ جا کے پنگا کریں ٹینکی گراؤنڈ میں جلسہ کر کے، جو کہ ایم کیو ایم کا ایک بہت ہی اہم گڑھ ہے، لیاقت آباد کا علاقہ، اور لیاقت آباد کا علاقہ ہے جہاں سے ہمیشہ ایم کیو ایم جیتتی رہی ہے۔ اور اس میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ایم کیو ایم کے بارے میں، میرے خیال سے ایم کیو ایم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس کا فوری طور پر جواباں غزل جو ہے وہ پیش کریں، جو اس وقت جاری ہے۔ اس مشاعرے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے وہ تو آپ کو تفصیل سے ہم ساتھ ساتھ سنواتے اور خبروں میں بتاتے رہیں گے۔ لیکن یہ جیسا میں نے کہا کہ جواباں غزل ہے پیپلز پارٹی کی اس شو پاور کا جو انہوں نے کل کی تھی۔ آج صبح ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی، سعید غنی صاحب بیٹھ کے وہاں فرما رہے تھے، اگر ہمارے کسی ورکر پر آنچ آئی یا کسی نے کچھ کہا اسے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ میرے خیال سے کراچی میں ایک دفعہ پھر نفرتوں کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کراچی کی بہت تباہی ہوئی ہے ان حرکات سے، اور اس کا اعادہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم خالد مقبول صدیقی صاحب کی تقریر سن رہے ہیں، اس سے پہلے عامر خان تقریر کر چکے ہیں اور اس کے بعد فاروق ستار کریں گے۔ ہم توقع بھی یہی کر رہے ہیں، اور بظاہر اب تک یہ نظر بھی آیا ہے کہ ان کی بھی زبان میں وہ تلخی یا وہ ترشی نہیں ہے جس کی شاید توقع کی جا رہی تھی کہ جب وہ جلسہ کریں گے۔ بخاری صاحب یہ آپ نے سنا نہیں، ہم حیدر علی کے، ہم ٹیپو سلطان کے، وہ دیکھیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کن کے وارث ہیں۔ دیکھیے یہ تو بات ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن جو تقریر وہاں کل کی گئی تھی اور اس کے بعد جا کے کوئٹہ میں جو تقریر بلاول صاحب نے کی ہے، مجھے اور اس کے اوپر بہت سارے اور آپ کو اس پر بہت اعتراضات ہیں، اور صحیح ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھی اور کراچی بھی یہ اب ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں پر نفرتوں کے بیج دوبارہ سے بوئے جائیں، اور میرے خیال سے اس پر کسی پاکستانی کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، لیکن نفرتوں کے بیج تو ہم نہیں بونا چاہتے، اور نہ کوئی چاہتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کراچی کی صورتحال ہم یہ ایسی چاہیں ہو گے کہ یہ بوئیں، ہماری مراد یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں بونے چاہیے، نہیں بونے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ اگر وہاں پھر جھگڑے شروع ہو گئے، پھر لوگ آمنے سامنے آ گئے، پھر وہی پرانا ماحول ہو گیا، تو پھر کیا شہاب الدین ایک بات تو طے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو گنجائش پیدا ہوئی ہے، کسی نہ کسی کو وہ سپیس لینے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم 90 والی دہائی کی جو ہے وہ سیاست کراچی میں واپس لے آئیں، یا کراچی میں ایم کیو ایم پھر وہی کچھ دہرائے جو پہلے کرتی رہی ہے، یا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بیچ ایسے کلیشز ہو جائیں کہ لاشیں اٹھیں یا خون بہے، اس کی تو توقع کوئی نہیں کرے گا۔ میرے خیال سے دونوں طرف کی قیادت کو شہاب الدین ہمیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی کیپ یور کول، آپ سیاست کریں، سیاست کرنے سے آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے۔ نہیں، لیکن آپ کا ملیٹنٹ ونگ تو نانا بیچ میں آئے نا، پہلے تو ملیٹنٹ ونگ بنے ہوئے تھے، لاشیں گرا رہے ہیں ایک دوسرے کی، اٹھا رہے ہیں، بتا لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ تو رینجرز نے بڑی حد تک ڈسارم کر دیے ہوئے ہیں، بے پناہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ جتنے بھی تھے، اب تو خیر ایم کیو ایم خود بھی ان کو ڈسون کرنے لگی ہے کہ جناب جو کرمنل ایلیمنٹ ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ ایلیمنٹس پھر انکریج ہوئے اور وہی منظرنامہ دہرایا گیا کراچی میں تو بہت ہی تکلیف دہ حالات ہو جائیں گے وہاں کے۔ بخاری صاحب دیکھیں، اب میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ کراچی میں جو صورتحال بنی اور ایم کیو ایم کو گزشتہ 4.5 سال میں جس طرح پش کر کے پیچھے کر دیا گیا، تو جو ویکیوم تھا اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا۔ کاش کے پیپلز پارٹی اس دوران کراچی میں صفائی کر دیتی، عوام کو پانی صاف دے دیتی، سینیٹیشن کا کام کر دیتی، کراچی کو ایک صاف ستھرا شہر بناتی، تو آج شاید لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پسند کرتے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ لوگوں کو تو یاد ہے کہ ان کے مسائل تو ایم کیو ایم نے حل کیے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا۔ جی، آپ ابھی کل ہی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جتنا کام جو ہے وہ مشرف کے دور میں اور خاص طور سے مصطفیٰ کمال کی میئرشپ کے دور میں ہوا ہے، جی، اس کا تو ریکارڈ کراچی میں کسی کوئی نہیں توڑ سکا ہے۔ دیکھیے، کراچی میں امن اسی وقت آئے گا جب ان کے منتخب نمائندے وہاں پر بہتر انویسٹمنٹ کریں گے، بہتر ڈیولپمنٹ کریں گے، بہتر سہولتیں فراہم کریں گے۔ یہ جو کراچی اب کچرے کا شہر بن گیا ہے، جس کو شہباز شریف صاحب کرچی کہہ رہے ہیں بجائے کراچی کہنے کے، اور جو وہاں پر پانی کی قلت کا جو حال ہے، یہ جب ایم کیو ایم برسر اقتدار تھی، حکومتوں میں شامل تھی، وہاں ان کے نمائندے تھے، اس وقت تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ شہر کو صاف کرنے کی کیمپینز چلی، اور بڑی کامیاب کیمپینز تھی وہ۔ انہوں نے کہا ہم سڑکوں کے جال بچھا دیں گے، بے پناہ سڑکیں بنی، بے پناہ فلائی اوورز بنے، بے پناہ انڈر پاسز بنے۔ دیکھیے، کراچی کو اس وقت ڈیولپمنٹ چاہیے، کراچی کو پیس چاہیے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو تباہ کریں گی یا تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا ایسے اقدامات کریں گے جس سے یہ تباہ ہوگا، تو میرے خیال سے کراچی پھر کبھی پنپ نہیں پائے گا۔ بخاری صاحب، مجھے ایک چیز آج تھوڑی سی کلک کر رہی ہے کہ کیا فاروق ستار اور خالد مقبول کو اکٹھا کرنے میں ایک تو وہ جلسہ، اور دوسرا کیا میاں شہباز شریف کی وہ ملاقات کا اہم کردار تو نہیں ہے جو کہ انہوں نے جا کے کراچی میں کی ہے؟ بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چونکہ مسلم لیگ نواز اب آنے والے الیکشن میں اگر کراچی میں کسی کے ساتھ اتحاد کرے گی یا کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، تو وہ جناب شہباز شریف صاحب نے وہاں جا کے واضح کر دیا ہے کہ ہم تو بھائی اپنے انڈے سارے خالد مقبول صدیقی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے آنے والے وقت میں یا الیکشن میں کیا نتائج نکلیں گے وہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن وہاں پر چونکہ اب دو واضح دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے، ایک خالد مقبول صدیقی اور اب ان کے ساتھ مل گئے ہیں جناب فاروق ستار صاحب بھی، اگر یہ ایک ٹھوس ونگ بن جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ پی ایس پی ہے۔ نہیں، تو یہ ہو گئے، تیسرا پیپلز پارٹی ہو گئی، اور چوتھی تحریک انصاف۔ یہ تو سارے سٹیک ہولڈرز ہو ٹھیک گئے ہے نا، لیکن ایم کیو ایم کے صرف دو دھڑے رہ جائیں گے، پانچویں سنی تحریک بھی ہے، تو الیکشن میں تو مقابلہ پھر 1 اور 2 اور 3 نہیں ہے تو زیادہ کا ہے سر۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز تو بے پناہ ہوں گے آئندہ الیکشن میں، لیکن جو میجر جس کو کہتے ہیں نا کلیش آف ٹائٹنز، وہ ہوگا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے، اس لیے کہ پیپل پارٹی وہاں پر برسر اقتدار پارٹی ہے اور ایم کیو ایم شہری علاقوں میں ہمیشہ ڈومیننٹ رہی ہے۔ تو یہ بڑے سٹرونگ فیکٹرز ہیں دونوں۔ اس کے نتیجے میں اب الیکشن میں کیا ہوگا یہ تو میرے خیال میں ظاہر ہے ووٹ سے ہی پتہ چلے گا، تھوڑا سا مشکل انتظار کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا ایم کیو ایم سے وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے
کہ ایک بندہ اٹھتا ہے ڈرائی کلین مشین سے گزرتا ہے پی ایس پی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مزید جاری رہے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وہ جو ڈرائی کلیننگ مشین کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے خیال سے ابھی کچھ عرصہ جاری ضرور رہے گی، لیکن اگر ان 2 دھڑوں میں ایم کیو ایم کے اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ اگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی تو وہ بہت کم رہ جائے گی۔ ایک اور فیکٹر جس کی بات ہمیں کراچی کے الیکشن کے حوالے سے کرنی چاہیے وہ ہے کہ تحریک انصاف نے وہاں پر اپنا سٹیک اب شاید کھو دیا ہے یا اپنا انٹرسٹ کمپرومائز کر کے پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے۔ اس وقت جو یعنی عمران خان صاحب ہیں اور ان کے جو سینئر کامریڈز ہیں وہ سارے پنجاب پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، وچ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بہت ہی صحیح سمت میں فیصلہ ہے، لیکن اس سے وہ کنٹیسٹ یعنی ایم کیو ایم کے بیچ، پی ایس پی کے بیچ اور پیپلز پارٹی کے بیچ اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا، کیونکہ اگر تحریک انصاف وہاں سے نکل آتی ہے۔ بخاری صاحب یہ اس سب کچھ کا نقصان تحریک انصاف کو یہ ہوگا کہ وہ ایک بڑی نیشنل پارٹی نہیں کلائے گی، اس کو سندھ میں اپنی سیاست کا اپنے حصے کے لیے وہاں مقابلہ کرنا ہے۔ عارف علوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ کراچی میں اپنی جماعت نہیں کھڑی کر سکتے۔ دیکھو شعیب الدین، ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ تحریک انصاف میں بھی کراچی میں دھڑے بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ عارف علوی ایک دھڑا ہے، وہ واڈا صاحب جو ہیں وہ ایک ہے، عمران اسماعیل صاحب ایک ہیں۔ اب اگر وہاں فوکس بھی نہ ہو، وہاں جو سپیس نکلی ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے کیمپین بھی نہ ہو، تو پھر کیسے حصہ ملے گا کراچی کی سیاست میں انہیں؟ اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ایک وفاقی پارٹی تسلیم کروانا ہے، ایک قومی جماعت بنانا ہے، تو انہیں ہر صوبے کے اندر میکسیمم کوشش کر کے اپنے لیے حق نمائندگی حاصل کرنا ہوگا۔ صرف پنجاب کی نمائندگی یا کے پی کے چند سیٹیں لے کے آپ قومی جماعت نہیں بنتے۔ نہیں بن سکتے۔ قومی جماعت تو وہ ہے جس کا چاروں صوبوں کے اندر اس کے بندے موجود ہوں۔ کے پی کے میں تو ان کی چلے نمائندگی ہے، پنجاب میں وہ عزت 1-1 مسلم لیگ نون کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی پیچھے چلی گئی ہے۔ لیکن بلوچستان اور سندھ یہ 2 صوبے ہیں جہاں ان کو اپنی طاقت دکھانی ہے۔ ابھی طاقت دکھانے کا وقت آ رہا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ اب وہ نوجوان تو ان کے ساتھ ہیں، خان صاحب جائیں وہاں پہ، ملے جا کے لوگوں کو، ان کو بتائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کھڑا ہوں، اور کراچی کے اندر بدماشی نہیں چلے گی۔ یہ کرنا پڑے گا، یہ انہیں کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کریں گے، کیونکہ کراچی کا امن جو ہے وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہاں پر سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی جوائنٹ نمائندگی ہو، ان کے نمائندے وہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں، عوام کی بہبود کے کام ہوں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کراچی کی روشنیاں بھی واپس آ سکتی ہیں اور کراچی کا امن بھی واپس آ سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ امیجز وہاں ملتے رہیں جس میں خالد صدیقی صاحب اس وقت تقریر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فاروق ستار صاحب کو بولنا ہے، ہم کوشش کریں گے یا تو وہ آپ کو براہ راست ہمارے نیوز والے دکھا دیں گے، ورنہ ہم آپ کو اسی پروگرام کے اندر ان کی آواز بھی سنوائیں گے اور اس کی جھلکیاں بھی دکھاتے رہیں گے۔ جی شعیب، آگے بڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اسی پہ نہ بات کریں۔ دیکھیں میرا خیال ہے وہ ان کی تقریر ختم ہو گئی ہے، ابھی ہم بھی بریک لے لیتے ہیں تاکہ فاروق ستار تک ہم فیئر انف، نو پرابلم۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک بڑا جلسہ جس سے خطاب کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی قیادت۔ ایک چیز جو آج نظر آئی ہے بخاری صاحب، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر ٹوٹا نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ آج جیسے ہی 2 بڑے دھڑے کٹھے ہوئے، دیکھیں خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار، بہرحال محسن کمال سے تو بہت سیدھے لوگ ہیں نا یہ، تو جیسے یہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو ووٹر آئی پھر نظر آیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیکٹڈ ہو کے گھر بیٹھ گئے تھے، لیکن جو ہی دونوں دھڑوں نے ہاتھ ملایا ہے اور ایک دن کے اعلان پہ، یعنی کل ہی تو جلسہ کیا پیپلز پارٹی نے وہاں، اور انہوں نے بعد میں اعلان کیا کہ ہم بھی کل جواباں غزل پیش کریں گے اسی ٹنکی گراؤنڈ میں۔ ایک دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر انتظامات کر لینا اور اتنے بڑے لوگوں کو جمع کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا بیسک ووٹر ہے ہارڈ کور، وہ کہیں نہیں گیا ہے اس تمام تر توڑ پھوڑ کے باوجود۔ مجھے تو یہ بلاول کے جلسے سے بڑا جلسہ لگ رہا ہے، بلاول کے جلسے سے تو بڑا ہے۔ نہیں، وہ تو یقینی طور پہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، بلاول کے پاس تو جو ووٹ ہے کراچی میں وہ ہے،
لیکن ایم کیو ایم تو وہاں کی مطلب ہے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ. ویسے کچھ فاروق ستار بھائی کو سننا لیں ہم. ہاں میرے خیال سے تھوڑی سی ان کی بات سننی چاہیے. آواز دیکھیں جی، اس کو دکھائیں فاروق صاحب کو کیا کہتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کے جواب میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو تو زحمت دینا ہی نہیں چاہتے تھے. ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں کافی تھی اس پنڈال کو بھرنے کے لیے. درست. جو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، ایم کیو ایم پاکستان کے حصے بکھرے ہو گئے، ہو سکتا ہے ایم کیو ایم اور مہاجر سیاست کرنے والے وقتی طور پر، عارضی طور پر کسی اختلاف کی وجہ سے تقسیم نظر آئے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک، ایم کیو ایم پاکستان کی سپورٹ بیس، نہ کل اس میں کوئی حصے تھے، بکھرے تھے، نہ کوئی تقسیم تھی. ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے اور کل بھی ایک ہوگا. درست درست. میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، آپ یہ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادوں کا جلسہ ہے. مجھ سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، میں نے کہا آج بڑی بریکنگ نیوز ہے انشاءاللہ. اتنے ٹکرز ٹی وی پہ چلیں گے، ایک ایک سوال کا کرارا جواب دیا میرے ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے یہاں پر آئے. میں تو آپ کو بھی یہ آفر کر رہا ہوں کہ 10 سال سے ہم بولنگ کرا رہے تھے، اب ہماری بیٹنگ کا بھی وقت آیا ہے. ارے کیا کہا؟ اب ہماری بیٹنگ کا بھی وقت آیا ہے. سرسوں کے تیل کا اسٹاک کرو، بیٹ پر تیل لگا کے اس کا اسٹاک. کیا کہہ رہے ہیں سنا آپ نے؟ ہاں اصل بات سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ہم کھیل نہیں رہے تھے، بیٹنگ کا وقت آیا ہے. ہاں میرے خیال سے چوکے چھکے مارنے کا وقت آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا تھا، نہ کبھی کسی نے مانا تھا یہ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کا ووٹ بینک ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. آج کی جو تقریر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جلسے کے جو کراؤڈ ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ اس کو مانا ہے. ان کا دعویٰ سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہ پنڈال تو میری مائیں بہنیں بھر سکتی ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں مردوں کی. ایم کے بڑے جلسے جو ہے وہ تاریخ سے مٹ نہیں گئے ہیں. یقینی طور پہ انہوں نے کراچی میں بہت بڑے بڑے جلسے بہت شارٹ نوٹس پر. منظم جلسے بڑے ہوتے ہیں. ہاں ان کے ہاں ایک رسی باندھ دی جاتی ہے بھی نہیں ہلتا اور ایک بندہ اس سے آگے نہیں جاتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسے جلسے ہمارے یہاں نہیں ممکن. لاہور میں سیکھ لیں گے ہم دیکھ کے. لوگ بیریئر توڑ کے چلے جاتے ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں. وہ آپ کی پسندیدہ چہیتی جماعت نے وعدہ کیا تھا ایک پتہ نہیں ہلے گا یہ اقبال گراؤنڈ کا، یہ منٹو پارک کا، جو حشر وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. اس کی ویڈیو بڑا برا تھا، صفائی تو ہو گئی. لیکن آج جو مجھے نظر آیا نا، وہ اب 2 چیزیں سیکھنے والی ہیں. نمبر 1، ایم کیو ایم کو یہ سیکھنا ہے کہ اسے بیہیو کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہاں کے ووٹر کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور باقی جماعتوں کو یہ سوچنا ہے کہ اس کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں پر گولی اور بندوق کی سیاست تھی جی وہ نہیں، اب مزید نہیں، اس کی اب نہ صرف گنجائش ہے، نہ پاکستان اور کراچی افورڈ کر سکتا ہے.
ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ بڑا وقت لگ گیا اس کو سورٹ آؤٹ کرنے میں، کراچی کا امن بحال کرنے میں رینجرز کے لوگوں کی قربانیاں، وہاں کی مقامی پولیس کی قربانیاں، فوج کا رول اس میں سے آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو جس طریقے سے فوجی عدالتوں کے ذریعے پھر سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی ابھی حال ہی میں توثیق کی ہے آج 11 بندوں کی، اس کے بعد فرق پڑا ہے. وہاں پر سب کو نظر آ رہا ہے. کراچی میں باخدا آپ کو حقیقت کہتا ہوں، ہم جب جاتے تھے تو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس طرف سے کب گولی آ جائے گی، اور سینکڑوں لوگ کراس فائر کے اندر بغیر اپنے کسی جرم کے مارے گئے. لیکن بھائی صاحب یہ دیکھیے نا کہ اب یہ جماعت ایک آج کی تو نہیں ہے، 35 سال 30 سال اس جماعت کو بنے ہو گئے. کراچی کے اوپر ان کا ایک اہم کردار ہے، ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی غلطی ہے تو میرا خیال ایلیمنیٹ میرے خیال سے جو سب سے بڑا چیلنج اب ان دونوں دھڑوں کو ہونے جا رہا ہے، پی ایس پی کو بھی اور متحدہ پاکستان کو بھی، وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں میوچلی کو ایگزسٹ کیسے کریں گے. دیکھیے نا، دونوں کا ہی شہر پر دعویٰ ہے، دونوں کا ہی ووٹ بینک کا دعویٰ ہے، دونوں کو ہی اپنے اپنے ووٹ یعنی لیڈر جو ہیں ان کی حمایت حاصل ہے. کچھ ایم این ایز ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ایم پی ایز ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا چیلنج ان دونوں دھڑوں کے لیے آپس میں ایک سر ادھر تو ڈرائی کلین مشین والے بیٹھے ہیں، چاہے جو بھی ہیں، لیکن ایک فیکٹر تو ہے نا شعیب الدین، یہاں تو وہ ہیں جو مار کھاتے رہے تو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے. یہ بھی تو آپ دیکھیں. جی میں آپ کے اس گفتگو میں چھپا ہوا اشارہ بھی سمجھ رہا ہوں، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے which has gone through the mill، جس نے چکی پیسی ہوئی ہے، جس نے مارے کھائی ہوئی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. کوئی ان کو دوبارہ سن لیا جائے ذرا، جی جی پتہ چلے کیا کہتے ہیں. رابطہ کمیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ کنوینئر کس چڑیا کا نام ہے؟ ڈپٹی کنوینئر، ارے یہ کون سی ذمہ داری اور عہدے ہیں؟ یہ ہے اصل ہماری مال، ہماری متاع، ہماری عزت اور ہماری آبرو. یہ ہے، ورنہ کاہے کا اسٹیج، کاہے کی رابطہ کمیٹی اور کاہے کا کنوینئر اور سربراہی کا جھگڑا. اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اب یہ بھی طے ہو گیا، کہہ رہے یہ ڈیکوریشن والے کا خرچہ بھی ہم کیوں کریں، یہ کرسیاں بھی کیوں لگوائیں، یہ گراؤنڈ، یہ جلسے کا پنڈال، کیا ہم کرسیوں کے محتاج ہیں؟ ارے ہم نے کہا تھا کہ 86 کی ایم کیو ایم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک پڑھا لکھا پرامن سیاسی عمل قائم کریں گے، صحیح معنوں میں محنت کرنے والوں، مڈل کلاس کی جماعت بنائیں گے. یہ وعدہ 23 اگست کی پریس کانفرنس میں جب پارٹی کی بات دور، جب پارٹی کے بگڑنے کا خطرہ تھا، تقسیم ہونے کا خطرہ تھا، جب یہ بات دور میں نے سنبھالی تھی، تو میرا پہلا وعدہ آپ سب سے یہ تھا کہ ہم ایک پڑھی لکھی، ایک صاف ستھری، ایک نظریاتی، ایک عدم تشدد اور عدم تصادم پر مبنی ایم کیو ایم قائم کریں گے. سو آج ہم نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا. یہ ڈسپلن. جی بخاری صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ متحد ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک پی ایس پی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم متحد ہیں. اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنی پارٹی کو بچا کے یہاں تک لے آیا ہوں. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جتنا ایکا ان کے بیچ ہے، تو ہارڈ کور ورکر جو ہے وہ تو نکل کے آیا ہے ان کی آواز کے اوپر. وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پی ایس پی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب وہ اس کے جواب میں کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا ہے. پتہ چلے ایک جلسہ اور ہو رہا ہے ٹینکی گراؤنڈ میں اور وہ جو ہے پی ایس پی والے کر رہے ہیں. یہ ریس جو ہے یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور خاص طور سے جب الیکشن آنے والا ہے. جلسوں کی ریس بری نہیں ہے. ہاں وہ تو پولیٹکنگ تو ہوگی، پولیٹیکل کیمپیننگ بھی ہوگی، اور الیکشن سے تھوڑا سا پہلے ہی
چونکہ رونقیں لگنے شروع ہو گئی ہیں. آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی نارووال میں تقریر کی ہے, خواجہ حسن پال نے بھی کی, خواجہ حسن پال کہہ رہا ہوں, ہمارے دوست کا نام منہ سے نکل گیا, حسن اقبال صاحب نے بھی کی ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی پھر رہے ہیں, وہ رحیم یار خان بھی گئے تھے. اور موسم ہے جیسا شعیب نے کہا, سیاسی جلسوں کا موسم ہے. بس ہماری تو صرف ایک دعا ہے کہ جلسہ ہی ہو, کہ جلسے کریں, کوئی ایسی صورتحال کریٹ نہ کریں جس میں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے, کیونکہ اگر نقصان کی ابتدا اب سے ہوئی تو الیکشن خونی ہو جاتے ہیں, اور الیکشن خونی نہیں ہونے چاہیے. سب کے ماں بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظ کرے. گزارش کراچی میں تو زیادہ ڈر لگتا ہے. کراچی میں زلال صاحب واقعہ شہاب الدین کراچی کے لوگوں نے بھی میرے خیال سے سبق تو سیکھ لیا ہوگا. وہ ایک دور بھی تھا کہ وہاں پر چلنا پھرنا دوبر تھا, پھر وہ دور بھی دیکھا کہ رینجرز کی طرف سے سختی بھی کی گئی بہت. اب اگر وہاں پر تھوڑا بہت امن آ گیا ہے, لوگ کھل کے باہر آنے لگے ہیں, سڑکوں کی, ریسٹورانٹس کی, ٹورسٹ اٹریکشن کی رونقیں بڑھ گئی ہیں, تو اس کو نہیں برباد ہونا چاہیے. سیاست چلتی رہتی ہے. لیکن بہت صاحب جس طرح جلسہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, جس طرح وقت گزر رہا ہے, ایک چیز تو نظر آئی ہے کہ اسٹرینتھ ایگزسٹ. آپ کے خیال میں ان سے ابھی بھی سیٹیں چھیننا ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو ایم کیو ایم مہاجر کی سیاست کرتی ہے, کراچی کی سیاست کرتی ہے, اور ان میں آپس میں کوئی بڑا کلیش نہیں ہوتا ہے, تو میرے خیال سے ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے یا اس کی پلیٹ پر رکھی ہوئی سیٹوں کو اٹھا کے یا اڑا کے لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. شہاب الدین, بڑا مشکل کام ہے یہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ پیپلز پارٹی تو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ ایم کیو ایم ہو گئی فنش, ہمارا کام کر دیا اپنا رینجرز نے اور فوج نے, اور ہم اب سکون سے کراچی پہ قبضہ کر لیں گے. نہیں, میرے وہ خیال سے قبضہ خواب ان کا کیسے پورا ہوگا؟ اگر انہوں نے ایسا سوچا تھا تو ان کی یہ سوچ غلط تھی. ہم سب اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہے. آج سعید گنی کے دوپہر پریس کانفرنس جی میں کہہ رہا ہوں, صحیح والا دے رہے ہیں آپ. یہ ممکن نہیں تھا. ابھی تک مہاجر ووٹ بینک موجود ہے وہاں پر. پیپلز پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنی بھی سپیس انہیں ملے اس سے فائدہ اٹھا کے کراچی میں اپنا حق نمائندگی جو ہے وہ اس کو ثابت کر دیں. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے اور ساری سیٹیں لے کے چل دوڑیں گے, ایسا نہیں ہونے جا رہا. ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا. نہیں, پھر اس کا مطلب مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کہیں نہیں. پھر میں نے پہلے بڑے مائلڈ انداز میں عرض کیا تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا اور ان کے سینئر ساتھیوں کا فوکس پنجاب ہے, اس لیے کراچی میں ان کے لیے سپیس جو ہے وہ بہت کم رہ گئی. ناظرین, مجھے مختصر بریک لینا ہے, تو بریک کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس صورتحال ہے اور جس طرح فاروق ستار صاحب ایک جوشیلی تقریر کر رہے ہیں, تو ہم وہ تقریر ہی دیکھتے ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے. جو پاکستان میں ہر مہاجر اور ہر مظلوم جسے تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے, اسے قومی دھارے میں واپس لا کر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے, پاکستان کو خوشحال بنانا ہے, پاکستان کو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ بنانا ہے. درست یا غلط؟ تو میرے بھائی, پہلے پھپھو, پپا اور پپو بیٹھ کر اپنی ماں, اپنی بیوی اور اپنی بھابھی کے قاتلوں کو تو گرفتار کر لے, ان کا مقدمہ تو چلا لے, اور ہم پر صرف وہی رات, وہی پروپیگنڈا دہشت گرد ہیں جو بے روزگاری کی شرح ہے سندھ کے شہروں میں خاص طور پر. ہمیں وہ کوٹا سسٹم جو 40 سال بعد 2013 میں آئینی طور پر, قانونی طور پر ختم ہو گیا ہے, آج بھی ہمیں اسی کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. ہمارا جائز روزگار بھی پپا, پپو اور پھپھو اپنے مزید بھانجوں, بھانجیوں
भतीजों और भतीजियों में तकसीम कर रहे हैं। दुरुस्त, बेरोजगारी की शरह इतनी है, अगर ये MQM का अदम तशद्दुद, अदम तसादुम का नारा ना होता, 23 अगस्त से आज तक हम इस पर सख्ती से कारबंद न होते, तो तुमने जिस तरह का माहौल नाइंसाफी का, जुल्म और सितम का रायज किया हुआ है, इसमें बेरोजगार कहां जाएंगे? जब कोटा सिस्टम खत्म होने के बावजूद भी मुलाजमतों में, सरकारी नौकरियों में, छोटे कारोबार में, सनतकारी सरमायाकारी में, और उसके साथ साथ दाखिलों में, तालीमी इदारों के दाखिलों में अगर हम पर दरवाजे बंद करता है ये मरहूम कोटा सिस्टम जो मर गया है, उसके बाद बावजूद भी सिंध के शहरों में जुल्म और नाइंसाफी का सबब बना हुआ है, तो मुझे बताएं कि अगर फिर भी कराची में लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हुए, मुझे पूछा एक एंकर ने कि ये क्या है, मैंने कहा भाई ये वही मंजर है जो तुमने 2 साल पहले एने 246 में देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? अरे देखा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो एने 246 में होता है, वही। जी नाज़रीन, आपने एक दफ़ा फिर देखा कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो अपने वोटर से आज उनका जितनी कोशिश है वो अपने दोस्तों को, साथियों को ये बावर कराने की है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट होना चाहिए। उन्होंने, इसका मतलब है, अपने वोट को इकट्ठा करके इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। सर मेरे ख्याल से इसके अलावा आज जो एक बात और मैंने नोट की है वो ये है कि वो अब फिर से एक दफ़ा महाजर की सियासत जो है उसको फोकस करके पूरे पाकिस्तान के महाजरों को एड्रेस कर रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं, और सारे वही गिले जो पुराने हैं कि नौकरियों में उनके लिए कोटा नहीं है, कॉलेजों में उनके लिए दाखिले नहीं हैं। मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ में आती कि क्या इसके पीछे मंतक है उनकी, या वो इस सियासत को जो कराची तक महदूद थी पहले उसको किस रंग में आगे फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अपनी तकारीर में ये ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ किसी इंतशार का बायस ना बने। वो रीसरेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी कुव्वत का मुजाहरा हम इस वक्त देख रहे हैं अपनी आंखों से। उसे इस कुव्वत को कंसोलिडेट करना है, इसको रेगुलेट करना है, ताकि वो किसी इंतशार की तरफ जाने की बजाय वहाँ के अवाम की बहबूद की तरफ जाए। जी भाजपा, क्या इनका जो ताकत का मुजाहरा है, इस ताकत के मुजाहरे के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग जो इनको छोड़ गए, वो लोग जो इनकी सफ़ों से निकल गए, वो वापसी का सफ़र कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये नहीं होने वाला, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। जो लोग इनके साथ अब हैं उनमें से मजीद लोग ना जाए, मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसलिए कि PSP जो है, लेकिन ये दावा तो कर रहे हैं, वो ये तो उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अपने मरकज़ की तरफ वापस आ जाइए, और ये मेरे ख्याल से इनको कहना भी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जिस नौयत की तकसीम अब हो चुकी हुई है, उसमें अगर ये तसव्वुर किया जाए या ये मान लिया जाए कि मैसिव वापसी हो जाएगी उन MPAs MNAs की या उन लीडरों की, मेरे ख्याल से वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। डिपेंड करता है, देखिए ना, एक वक्त वो था जब फारूक सत्तार साहब जाके PSP के मुस्तफा कमाल के साथ बैठ गए थे मर्जर के लिए। भूल ना जाइए, ये बहुत ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है। और मेरा तो एक स्टांस रहा है, मुझे यहाँ आज गुंजाइश तो नहीं है इसकी, लेकिन मैं मुख्तसरन दोहरा देता हूँ। मेरे ख्याल से MQM के सारे धड़े एक ही हैं और एक ही शख्स के हुक्म पर चलते हैं। आपका मतलब है लंदन वाला अभी मौजूद है? वो अपनी देखें, ये जो मौजज़ा हुआ है ना कि कल तक एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, इल्ज़ामात लग रहे थे, एक दूसरे को गालियां दी जा रही थी, आज मिलके एक जलसागाह में हैं। फिर तो ये मौजज़े करने का जो कमाल है ये एक ही शख्स का था। तो इसका मतलब ये है कि ये जान के बिखरे हुए थे,
میں نے تو ایک بار یہ بھی کہا تھا جی، میں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اس سپلٹ کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی کو بین ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے تھے، جب 40 قتلوں کے لوگ پکڑ کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، جب یہ پتہ چلا تھا انوار کے ذریعے، کیا نام ہے اس کا، راؤ انوار کے ذریعے، کہ ان کی میجورٹی کے جو ہے لیڈرز کی اور ایکٹیوسٹ کی یہ بھارت کے فلاں علاقوں میں راہ کے تحت ٹرین ہوتے رہے ہیں، تو ایک ہینگنگ سورڈ تھی کہ شاید ایم کیو ایم کو بین کر دیا جائے. وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے مختلف دھڑوں میں بچا کے ٹرائی کلیننگ لگا. وہ جو آپ کہا کرتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس اور سمپتی، ان کے لیے اب کہاں جائے گی وہ اسٹیڈ فاسٹنس اور سمپتی؟ اسٹیڈ فاسٹنس دکھا دی انہوں نے، سمپتی ملے گا؟ یہ ناظرین آپ کو پتا ہے شہاب الدین کبھی اپنا ادھار چھوڑتے نہیں ہیں. جو بات میں نے ان کے خلاف استعمال کی تھی آرگومنٹ کے طور پہ، وہ انہوں نے میری باسکٹ میں دوبارہ پھینک دی ہے. چلاک ہے ماشاءاللہ، انٹیلیجنٹ آدمی ہے. یس، سمپتی کا ووٹ جو ہے، میں نے سوئنگ کی بات کی تھی، میں نے اسٹیڈ فاسٹنس کی بھی بات کی تھی، مگر میں نے اسٹیڈ فاسٹنس اور سمپتی میں کرمنل ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کرمنل لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہی دونوں فیکٹر کام کرتے ہیں. میں کرمنلز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اگر انہوں نے اب دوبارہ آنا ہے قومی دھارے کے اندر تو کرمنلز کو مائنس کرنا پڑے گا. کچھ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، ہم اس کو اون نہیں کرتے، لیکن میرے خیال سے انہیں اس کے اوپر بھی ایک بار پھر ریویو کرنا پڑے گا. سر کامران ٹیسوری کو تو پیچھے چھوڑ رہا ہے. ہم دیکھ لیں آج کہاں گئے ٹیسوری صاحب، جن کے لیے جھگڑا ہوا، جن کو سینیٹر بنانے کی کہانی تک چلی، تقسیم ہو گئی، در تقسیم ہو گئی. آج ٹیسوری صاحب پیچھے رہ گئے. وہ آج کے اس جلسے میں کہیں بیٹھے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ لیڈرشپ کی صفوں میں نہیں ہے. اچھا مطلب نیچے کہیں پیچھے. انہوں نے خود کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ٹینکی گراؤنڈ کے جلسے میں جاؤں گا. آج صبح یہ دکھایا گیا ٹی ویز پر، لیکن وہ ابھی تک بھی کنٹروورشل فگر ہیں. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو آج مظاہرہ نظر آ رہا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب عامر خان سے زیادہ کوئی فگر تھی جس کے اوپر لڑائی ہو؟ عامر خان امپورٹنٹ آدمی ہیں اور اسی چوکڑی کے حصے ہیں جنہوں نے یہ ایم کیو ایم 1986 میں بنائی تھی، اور وہ الطاف حسن کے بہت قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں. پھر ناراضگی بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد معافی بھی اس کی ہو گئی تھی. دیکھنا یہ ہے شعیب الدین کہ کیا کراچی کا امن ڈسٹرب کیے بغیر ایم کیو ایم واپس ریسرکٹ کر سکتی ہے خود کو یا نہیں. دیٹ از آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ. ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں پتہ نہیں کس بارے میں بات کرنی تھی، لیکن آج کے ہمارے سارے موضوع ایم کیو ایم کی نظر ہوتے ہیں. مجھے اور سلیم بخاری صاحب کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.